یہ یاد رکھنا کیوں اللہ نے محفوظ رکھا، نہیں تو سب سے پہلے انگلی میرے نعوذ باللہ نبی کے جد پہ اٹھتی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اور یہ کفر اختیار کر بیٹھی ہے۔ سردار آ گئے، امیر لوگ آ گئے، امیر لوگوں نے کہا کہ نو تم تو اپنا آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہو، یہ تمہاری شان ہے، غریبوں کے ساتھ پھرتے ہو۔ اگر ہمارا کوئی بھی رشتہ دار، کوئی بھی بھائی کفر اختیار کرتا ہے تو اس کا جنازہ نہیں ہم لوگ پڑھ سکتے۔ میرے حمزہ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تاکہ خاتون نبی رحمۃ اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ سکے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے معلوم کیا، ہم نے آپ سے بات کی ادریس علیہ السلام کی، حضرت شیش علیہ السلام کی، حضرت آدم علیہ السلام کی۔ آج ہم آپ کو اللہ پاک کے چوتھے نبی کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا ایک دفعہ ختم ہو گئی تھی۔ دنیا جب بنی تھی اس کے تقریباً 2000 سال بعد ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد دوبارہ بنی دنیا۔ جیسے سب آدم کی اولاد ہے نا، ایسے ہی بعد میں نوح کی اولاد بن گئے۔ ٹھیک ہے، وہ کس طرح، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا کیسے ختم کر دی گئی، کیسے ہم سب نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد، ویسے تو نوح بھی آدم کی اولاد سے ہی ہیں، لیکن نوح ہی بچ گئے نا، پھر آگے انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ثانی۔ ٹھیک ہے، یس۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام، نوح کا مطلب ہوتا ہے رونے والا، بہت زیادہ اللہ کے آگے گریزاری کرنے والا، رونے والا، تڑپنے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے آگے بہت زیادہ روتے تھے، اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی ہدایت کی دعا مانگا کرتے تھے، ان کی مغفرت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ 950 سال، کتنے؟ 950 سال آپ نے تبلیغ کی اللہ کی۔ اچھا، اب تک حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تک جتنے بھی انبیاء آئے ان میں سے کسی کو شرک کا چیلنج نہیں کرنا پڑا کہ شرک ان کے دور میں ہو، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ شرک کا تھا۔ اس سے پہلے لوگ گناہوں میں کنورٹ ہو رہے تھے، بات سنتے تھے مائل ہو جاتے تھے۔ اب انہوں نے ایسا قدم اٹھا لیا تھا کہ ان کے دل مردہ ہو چکے تھے اور وہ رب کی طرف نہیں آنا چاہ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے ایسا قدم اٹھا لیا تھا جس کو اللہ ناپسندیدہ شدید جانتا ہے، وہ تھا غیر اللہ کو سجدہ، شرک کرنا۔ جب میں نے آپ بتایا حضرت ادریس علیہ السلام اٹھایا گیا تو شیطان نے لوگوں کے ذہن میں ڈالا کہ ان کا مجسمہ بنا لو، اور بعد میں ایسے وقت جو نیک لوگ تھے ان کے مجسمے بنائے گئے، ان کے بت بنائے گئے۔ اب ان بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ اب ہر بندے نے اپنا ایک خدا بنا لیا، جی یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے۔ اب ان سب بتوں کو لوگوں نے رب کو بھول کے ان کو پوچھنا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے شیش تھے نا، جن کی اولاد سے ادریس علیہ السلام ہے، انہی کی اولاد سے آگے حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور وہی پھر سلسلہ آگے خاتون نبی رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے نور علی نور چلتا آیا محفوظ ہو کے۔ کہ یاد رکھنا کہ میرے نبی خاتون نبی رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آدم علیہ السلام تک کوئی ایسا نہیں گزرا جو گناہ گار ہو یا غلط ہو یا پھر جسے شرک کیا ہو۔ یہ یاد رکھنا کیوں اللہ نے محفوظ رکھا، نہیں تو سب سے پہلے انگلی میرے نعوذ باللہ نبی کے جد پہ اٹھتی، حضرت عبد المطلب پہ اٹھتی، سب سے پہلے حضرت عبداللہ پہ اٹھتی کہ جی یہ گناہ گار تھے، ان کا بیٹا نیکار کیسے ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کوئی دنیا کی روایت نہیں ہے ایسی جس کے اندر ایسی کی بات لکھی ہو۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خاتم النبی رحمۃ اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے حضرت شیش علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک تک بالکل محفوظ نیکوکاروں کے آ جاتا رہا، اور ایک معاہدہ بھی کہا جاتا ہے کئی روایت میں، شیش علیہ السلام آگے کرتے رہے اپنی لات سے، وہ آگے کرتے رہے۔ معلوم تھا کہ یہاں ہی اسی خاندان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور نور ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ، کبھی اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا آپ نے۔ ہم تھے نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت شیش علیہ السلام کے ادریس کی آگے جا کے مطلب پوتوں میں نوح علیہ السلام آئے۔ اب جب نوح علیہ السلام آئے تو پہلے صرف کابیل کی اولاد سے مخالفت تھی، اب کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ مخالفت ہے۔ اب ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے اپنے رب بنا لیے۔ اب نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد وہاں پہ تبلیغ شروع کر دیتے ہیں اللہ کے وحدانیت کے اوپر،
بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا نبی ہوں. جب آسمان ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں تو پورا کا پورا جو علاقہ ہے اس ایک ایک بندے تک اللہ تعالیٰ ان کی آواز پہنچاتا ہے. اور جب پہنچاتا ہے تو ان کے دل اتنا مردہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کانوں کو پکڑ لیتے ہیں, کوئی بندہ اپنے منہ کو چھپا لیتا ہے, کوئی کپڑا باندھ لیتا ہے کہ مجھے اللہ کی وحدانیت نہیں سننی. کیونکہ ادریس علیہ السلام 950 سال تک جب تبلیغ کی, جو اس وقت دنیا سے جاتا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف اپنے بچوں کر کے جاتا تھا کہ آپ نے نوح کی بات نہیں سنی, وہ پاگل ہے. اسلام پھیلاتے ہوئے آپ کو اتنی تکلیفیں کا سامنا کرنا پڑا, نوح علیہ السلام کو مار کھانی پڑی, اللہ کے نبی ہے نا, مار کھانی پڑی. ایک دفعہ لوگوں نے اتنا مارا کہ کپڑے پھٹ کے خون و خون ہو گئے. جب خون و خون ہو گئے نا, آپ کی 2 بیویاں تھیں, ایک ایمان نہیں, ایک آپ ایمان نہ لے کے آئی. تو جو ایمان ہی لے کے آئی تھی وہ کہتی تو پاگل ہے, تم لوگ اس کو مار رہے ہو, یہ تو پاگل, اس کی بات ہی نہ سنا کرو. تو آپ کو اور تکلیف اور دکھ ہوئی کہ یار یہ کیسی عورت ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں, اور یہ کفر اختیار کر بیٹھی ہے. آپ کو اور آپ کے ایک بیٹا تھا کنعان, اس نے بھی کفر اختیار کیا. آگے چل کے میں اسی پروگرام میں اس کی بھی سٹوری سناؤں گا آپ کو, کنعان کے ساتھ کیا ہوا. آپ کا بیٹا حام اور کہتے ہیں سام, ٹھیک ہے, ان کی سٹوری بھی سناؤں گا, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کیا ہوا. کئی لوگ سائم پڑھتے ہیں اس کو, کئی لوگ حائم پڑھتے ہیں, کوئی سام پڑھتے ہیں, حام, مختلف لوگ مختلف لینگویجز کے اندر اس کو پروناؤنس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی سٹوری بھی سناؤں, ان کے ساتھ کیا ہوا. اب آپ نے تبلیغ شروع کر دی تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے, اللہ تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں, کیوں نہیں بدل رہے. اللہ پاک نے کہا نو تم نا مٹی کے برتن بناؤ. مٹی کے برتن بنائے انہوں نے, السلام نے بڑا ہی دیر لگا کے بہت زیادہ, جب برتن بنا لیے اللہ پاک نے کہا اس کو توڑ دو. حضرت نوح نے کہا میں نے بڑے دل سے بڑے چاہ سے اس کو بنایا ہے. اللہ نے فرمایا میں نے ایسے بڑے پیار سے بڑے چاہ سے انسان بنائے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ جہنم کی آگ میں جائیں یا ان کے ساتھ تکلیف ہو, ان کو تکلیف پہنچے. میں تو پیار کرتا, اللہ پاک ہم سب سے پیار کرتا ہے, وہ کبھی نہیں چاہے گا میں یار یہ ہم میں سے کوئی بھی جہنم میں جائے, ہم میں سے کوئی بھی آگ میں جائے. اور ہمارے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں کی ہیں, اگر ہم نے گناہ چھوڑنے ہیں نا تو ہم لاج رکھیں اپنے محمد کی, اپنے نبی کی, خاتم النبی رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھیں, ان کی لاج رکھیں. یار انہوں نے ہم سے وعدہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کی تھی, تو کل کو ان کے آگے ہم کتنا شرمندہ ہوں گے, اللہ کے آگے کتنا شرمندہ ہوں گے ہم. کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ جب ہم گناہ کریں گے تو سرکار کے آگے جب آئیں گے تو وہ کیا سوچیں گے, یار میں ان کے لیے دعا کرتا رہا. ان کی لاج رکھنی ہے ہم نے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اسے توڑ دو. جب توڑا تو انہوں نے کہا کہ دیکھا نا کتنی تکلیف ہوئی ہے, اس طرح میں چاہتا ہوں کہ لوگ جنت میں جائیں, دوزخ میں نہ جائیں. 950 سال تک تبلیغ کے بعد 40 مرد 40 عورتیں, ٹوٹل کہا جاتا ہے 80 لوگ, آپ کے گھر والوں کو ملا کے 80 لوگ اسلام لے کے آئے. 80 لوگوں نے کلمہ حق وحدانیت کا مانا, ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی تکلیفیں آتی رہی. حضرت نوح علیہ السلام کا لوگوں نے مذاق بنایا کچھ. اچھا جو 80 لوگ تھے نا, ان میں سے کوئی تھا نا 80 میں سے سمجھ لو کو 75 لوگ بیچارے غریب تھے, 4-5 امیر لوگ تھے. سردار آ گئے, امیر لوگ آ گئے. امیر لوگوں نے کہا کہ نو تم تو اپنا آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہو, یہ تمہاری شان ہے, غریبوں کے ساتھ پھرتے ہو, ہم سب تمہارے پہ ایمان لے کے آتے ہیں لیکن تم ان غریبوں کو نکال دو. اور ان کا چلو بھاگ جاؤ یہاں سے, یہ تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے چلنے کا وعدہ کیا, تم پہ کون یقین کرے. اور پھر انہوں نے دعا کی نوح علیہ السلام نے, اللہ تعالیٰ بس اب بس ہوگی, اب عذاب دے دے ان کو. یہ لوگ بار بار کہتے ہیں نا کہ کیا اللہ کا عذاب, کیا اللہ کا عذاب, مذاق اڑاتے ہیں میرا, تو ان کو عذاب دے دے. اللہ پاک نے واقعی پھر عذاب دیا. پھر اللہ پاک نے کہا نو ایک کشتی بناؤ. حضرت نوح نے کہا کہ میں کیسے کشتی بناؤں. آپ نے جبرائیل کو بھیجا, آداب سکھائے, بتایا, لکڑی دے کے بھیجا, اس سے درخت لگائے, کہا ان کو کاٹنا ہے, اس سے آپ نے کشتی بنانی ہے. وہ درختوں کی لکڑی 100 سال لگے آپ کو, 100 سال اس کشتی کو بناتے ہوئے. آپ ساتھ 40-80 بندے تھے موجود, 100 سال لگے اس کشتی کو بناتے ہوئے. اور جب وہ بنا رہے تھے لوگ مذاق اڑاتے, کیونکہ پہاڑوں پہ رہتے تھے, پہاڑوں پہ تو پانی نہیں تھا, کہ اے نو تو پاگل ہو گیا, پہاڑ کے اوپر جو کشتی بنا رہے, تیرا دماغ چل گیا ہے. لوگوں نے تانے مارنا شروع کر دیے. وہ اور غمگین ہوتے اور روتے اللہ کے آگے. اسے نوح کہا رونے والا, اور روتے اللہ کے آگے, اللہ تعالیٰ یہ تو
باسین کہہ رہے اللہ تعالیٰ نے صبر کر لو، صبر کرایا، اور وہ کشتی بنائی، بہت بڑے بڑے نٹ لے کے آئے، بورڈ لے کے آئے، لکڑی بنائی، اس سے بہت بڑی کشتی بنائی۔ اس کشتی کے 3 حصے تھے اور 3 دروازے تھے، ایک جانوروں کے لیے، ایک انسانوں کے لیے، ایک پرندوں کے لیے۔ اور اللہ پاک نے پھر کہا کہ جب یہ کشتی اللہ لوگوں نے کہا کب عذاب آئے کب عذاب آئے گا؟ نوح نے پوچھا اللہ تعالیٰ عذاب کب آئے گا؟ لوگ تو پوچھ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے گھر تندور ہے، اس میں پانی ابلے گا، نشانی ہے، جب ابل جائے سمجھ جاؤ عذاب آ جائے گا۔ وقت آ گیا، ان کے گھر میں جو تندور تھا اس میں پانی ابلنا شروع ہو گیا، آگ ہوتی ہے نا، آگ جب پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور دیکھا وقت آ گیا، آپ نے تمام دنیا کے جانوروں کی نسلوں کے جو اللہ نے سلامت رکھنے تھے سب کو اکٹھا کیا، پرندوں کو اکٹھا کیا، ٹھیک ہے، انسانوں کو اکٹھا کیا، جتنے آپ کے جاننے والے 80 لوگ تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک بیوی اندر نہیں آئی، اس نے کفر اختیار کیا۔ آپ کا ایک بیٹا تھا کنعان، وہ کہتا ہے میں اگر عذاب آ گیا نا اللہ کا، ٹھیک ہے، میں چڑھ جاؤں گا پہاڑ کی چوٹی کے اوپر، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو وہ رونے لگ پڑا نوح علیہ السلام کہ آ جاؤ، اللہ سے کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ نے کہا تھا تیری جد کو بچا لوں گا، اللہ نے فرمایا تیری جد سے نہیں ہے، اس نے کفر اختیار کیا۔ یعنی کہ اگر ہمارا کوئی بھی رشتہ دار، کوئی بھی بھائی کفر اختیار کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کو ماننے سے انکار کرتا ہے، اور کیا کہتے ہیں خاتم النبی رحمۃ اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، تو اس کا جنازہ نہیں ہم لوگ پڑھ سکتے، کیونکہ اس نے کفر اختیار کر لیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارا بھائی نہیں رہا، اب ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ رشتے بھی رب نے بنائے، توڑے بھی اس نے، اصول بھی اس کے ہیں، اور رب کے اصول کے مطابق وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کنعان کو منع کر دیا، کنعان پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا۔ ادھر سانپ اور بچھو بھی آ رہے تھے، انہوں نے کہا ہمیں بھی بٹھا لو، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی، بیٹھ گئے۔ پھر ایک گدھا تھا دروازے میں کھڑا ہوا تھا، گدھا تھا، نوح علیہ السلام کشتی میں آنے کوشش کرا، اندر نہیں آ رہا تھا، آپ نے آواز ماری ابلیس اندر آ جاؤ، اس کو گدھے کو ویسے ہی، اور واقعی شیطان اس کی پشت کے اندر بیٹھ کے اندر آ گیا۔ اب کیا ہوا؟ عذاب آ گیا۔ عذاب تھا پانی کا، پانی کے بہاؤ کا، آسمان سے بھی پانی برسا، زمین سے بھی پانی برسا، 40 دن تک صبح شام 24 گھنٹے پانی برسا، اتنا پانی برسا کہ دنیا کی ہر چیز تباہ ہوگی، کنعان بھی تباہ ہو گیا، اور آپ کی بیوی نہیں آئی تھی وہ بھی تباہ ہو گئی، پورا کا پوری، جو اگر فرض کرو دنیا میں 10 لاکھ لوگ تھے، 10 کے 10 تباہ ہو گئے، صرف کتنے رہ گئے؟ 80 جو ان کے ساتھ موجود تھے، اور ایک وہ خود، وہ زندہ رہ گئے، باقی پوری کی پوری دنیا تباہ ہو گئی۔ آج بھی جو آتے ہیں نا، زلزلے آتے ہیں، بارشوں کے طوفان آتے ہیں، چھتیں اڑ جاتی ہیں اور پھر تھمتے نہیں ہیں، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے آگے توبہ کے 2 نفل پڑھ لیں تو وہ روک دیتا ہے، وہ کہتے ہیں یار بس معافی مانگ لو، چھوڑ دیا میں نے، ہم کون سا نعوذ باللہ شرک کرتے ہیں، گناہ ہی کر دیا نا دنیاوی، کوئی معافی مانگ لی معاف کر دیتا ہے وہ، تو ہم نعوذ باللہ کون سا شرک کر رہے ہیں یا کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جو اس کے نبی کی توہین ہے، نعوذ باللہ کبھی نہ کرائے کسی سے بھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ 2 عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو ہر چیز کی معافی ہے، بڑے سے بڑے گناہ کی معافی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کشتی کے اندر؟ اب کشتی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ دنیا تو ڈوب رہی ہے، کشتی میں کیا ہو رہا ہے؟ کشتی میں ہوا یوں، آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں، کئی روایات میں آتی ہے، اس میں تصدیق بھی کئی جگہوں پہ ہوئی ہے اس کی، بلی اور چوہے کی کہانی بھی سناتے ہیں اس کے اندر۔ اب جب کیا ہوا کہ وہاں پہ موجود تھا جب شیطان، اس نے کہا میں کیا کروں، اس نے گدھے کی سر پہ پیشانی پہ تھپڑ مارا، تو وہاں سے ایک چوہا آیا اور اس نے لکڑی کھانا شروع کر دی۔ آپ کو پتہ ہے گدھا جب بولتا کہتا ہے نا شیطان بول رہا ہے، تو یہ اسی روایت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں شیطان بول رہا ہے۔ اس نے لکڑی کھانا شروع کر دی، اس نے جو آپ نے کشتی بنائی تھی اس کی، تاکہ وہ ڈوب جائے، نقصان ہو۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام دعا کی میں کیا کروں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ شیر کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ جب شیر کے سر پہ ہاتھ رکھا تو ایک بلی پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، شیر کی خالہ، ٹھیک ہے، اس نے بلی کھائی۔ تو وہ بلی چوہے کی کہانی بھی اس لیے، بلی چوہے کی طرف سے دشمن ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس کو کھایا اور پھر سکون ہوا۔ پھر شیطان سے ادریس نے پوچھا کہ تم اندر کیسے داخل ہو؟ انہوں نے کہا آپ نے خود ہی گدھے کو اندر بلایا تھا، میں اس کے ساتھ ہی شامل ہو گیا تاکہ یہاں پہ خرابی کر سکوں۔ انہوں نے کہا تم عاد ہو گیا، تو مجھے یہ بتاؤ
کہ تم اللہ نے انسانوں کو اتارا تھا نا, تم لوگوں میں کیسے خرابی پیدا کرتے ہو. اور نے کہا طریقے تو بہت ہیں لیکن دو بہت مشہور ہیں. ایک لوگوں میں حسد پیدا کرتا ہوں, نفرت, یہ سوچے یار اس کے نمبر اچھے آئے, بجائے اس کے کہ دعا دے اچھے آئیں اور اچھے آئیں, اس نے اچھا پہنا یار یہ اور اچھا پہنے, دعا دے, یہ سوچے یار ایسا کیوں ہے, یہ حسد ہے. یہ کیا ہوتا ہے, اللہ سے دور کر دیتے ہیں. یہ شیطان کا پہلا رستہ, حسد نے ہی پہلا قتل کرایا تھا. پھر وہ جو ہے اندر نفس ہے, خواہشات, ٹھیک ہے, نفس کی, اس کے اوپر بندہ کمپرومائز نہیں کرتا, وہ بھی شیطانی عمل ہے. ٹھیک ہے, یہ دو عمل ایسے ہیں جو ادریس کو شیطان نے بتایا کہ میں جو ہوں جس کے تھرو جو ہے انسان کے اندر خرابی پیدا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ بچنا بڑا مشکل کام ہے اس دنیا کے اندر, گناہوں سے بھی, چیزوں سے بھی. لیکن اپنے اندر اگر محب ہو, رب کی محبت ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو, تو یار گناہ کرتے کرتے بھی انسان سوچ بیٹھتا ہے یار معافی مانگ لیتا ہوں, میرے حضور کیا کہیں گے. بس زندگی میں سوچ لو یار میرے حضور کیا کہیں گے, چھوڑ دو تم گناہ کرو جتنے مرضی. ایک صحابی رسول آئے تھے نا خاتم النبی رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان کا چھوڑتا نہیں نہ شراب نہ کچھ بھی گناہ. انہوں نے کہا بس آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. اب سرکار کے پاس آئے, اب وہ اگلے دن کیسے کہیں کہ بھائی میں نے شراب پیا سرکار کے منہ پہ. سرکار نے چھوڑ دیا. امیر حمزہ نے اسلام کیوں قبول کیا, تاکہ خاتم النبی رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ سکے, وہ خوش ہو سکیں. ٹھیک ہے, تو آج امیر حمزہ کتب ہیں مدینہ شریف کے, کیا مقام ہے ان کا. یہ محبت ہوتی ہے نا, محبت بچوں, محبت نبی بڑی ضروری ہے. اگر آپ کے دل میں ختم نبوت خاتم النبی رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں کوٹ کوٹ کے بڑھی ہے نا, اور کوئی بھی گناہ کرتے سوچو کہ وہ کیا دیکھیں گے, وہ کیا سوچیں گے, وہ دیکھ رہے ہیں اور حقیقتاً دیکھ رہے ہیں, تو پھر آپ اس طرف نہ جاؤ, کمپرومائز کرو. جیسے آپ آج بھوکے ہو, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو تھے نا, کتنے کتنے دن جب علم حاصل کرتے بھوکے رہتے تھے. زمین سے یہاں تک آیا کہ زمین سے ایک دفعہ پتے اٹھا کے آپ نے کھائے. بابا فرید کے دن 3 دن بھوکا رکھا مرشد نے, 3 دن. ٹھیک ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی بات چل رہی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اندر آگے کیا ہوا, ثانی آدم انہیں کیوں کہا جاتا ہے, اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے پرندے کو باہر بھیجا, دیکھو سیلاب تھم گیا. دیکھا تو سیلاب جو ہے نہیں تھما تھا. پھر گیا کبوتر, 3 دفعہ کبوتر کا ذکر آتا, وہ گیا 3 دفعہ گیا تو اس کے پاؤں پہ مٹی لگی ہوئی تھی. پھر آپ نے ایک جانور باہر نکالے, پھر آپ نے انسان باہر نکالے, پھر سے ایک دنیا کا آغاز ہوا. کئی روایات مطلب ترکی کے اندر ایک شپ ملی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ہے, لیکن فرانسک کرایا گیا تو اس کے اندر آ رہا کہ اتنی پرانی نہیں ہے, وہ باقی اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کی نشانی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا, کہاں رکھا ہوا اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کشتی نوح محفوظ ہے آج بھی. ٹھیک ہے, دنیا کس کونے میں کہاں نہیں, یہ اللہ کو پتہ ہے, اور کس شکل میں. کیونکہ وہ کال تھے 1 کلومیٹر کی تھی, 3 اس کے وہ تھے فلور تھے. ان کے جو بیٹے تھے, 2 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے, جو سام تھے نا, ان کی نسل سے آگے نبی چلے. ٹھیک ہے, اور جو دوسرے تھے انہوں نے خرابی پیدا شروع کر دی. انہوں نے پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خرابی شروع کر دی. دنیا میں وہی خرابیاں, وہی لڑائیاں, جھگڑے شروع کر دیے. تو اب دنیا کا دستور دوبارہ شروع ہو گیا, آغاز. پھر تھوڑے عرصے بعد پھر خرابی. اب ہود علیہ السلام آئیں گے اور نبی آئیں گے, انشاءاللہ اگلے نشست میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے.